دوسرا مکتب فکر بریلوی مکتب فکر. بریلوی مکتب فکر کا جہاں تک پہلی چیز کے بارے میں تعلق ہے یعنی تصوف ایک ہی، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. ان کے ہاں بھی دین کی حقیقت تصوف، ان کے ہاں بھی دین کی حقیقت تصوف. تصوف کے اکابر کے معاملے میں کوئی دو رائے بھی نہیں، کم و بیش یکساں ہی. قصے، کہانیاں، کرامتیں، کشف، مریدوں کے ساتھ ملاقاتیں، استمداد، توسل، یہ سب چیزیں جو آپ کو وہاں ملیں گی وہ ان کے یہاں ملیں گی. یہ سب چیزیں تو اسی طرح موجود ہیں. البتہ بریلوی حضرات نے جو ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارے کانڈم ہو گئے، ان کی مذمت کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ جو خواص کا دین تھا اس کا اہتمام رکھتے تھے یہ لوگ کہ وہ خواصی کے حلقوں میں بیان ہو، خواصی کی زبان میں بیان ہو اور خواصی کے لیے لکھی جانے والی کتابوں میں بیان ہو. انہوں نے یہ بند اٹھا دیا. وہ باتیں جو پہلے اوقات میں لکھی جاتی تھیں وہ ان کو بہت کروڈ صورت میں بالکل ممبر پر لے آئے، بیان کرنا شروع کر دیا. ان سے جو نتائج نکلتے تھے ان کو بھی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. مثلاً ایک بہت محتم بشان مسئلے کو لے لیجیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر. یہ بحث تو ہمارے بہت ہوئی ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اہل تصوف کے ہاں اور دیوبندی علماء کے ہاں اس کی صورت کیا ہے. یہ سب حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی نے جب پہلا تعین قبول کیا، ان کی خاص اصطلاح ہے، تو وہ اس پہلے تعین کو قبول کرنے کے بعد جس صورت میں نمودار ہوئی وہ حقیقت محمدی. ذات خداوندی جس صورت میں نمودار ہوئی وہ حقیقت محمدی. آپ اس کو وہ مختلف مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آفتاب سے شعاع پھوٹتی ہے تو آفتاب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، چراغ سے چراغ جلتا ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ذات خداوندی تو بہرحال نور ہے. اس نور نے اپنا جلوہ جب پہلی مرتبہ پہلے تعین پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے ڈالا تو اس وقت جو چیز نمودار ہوئی وہ حقیقت محمدی. اس میں نہ دیوبندیوں کو کوئی اختلاف ہے نہ بریلویوں کو اختلاف ہے، یہ یکساں بات ہے. اب اس کے بعد کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیکر جو ہمارے سامنے تھا، پیکر بشری، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجود لطیف تھا اور پیغمبر در حقیقت ہم کو یوں نظر آتے تھے ورنہ تھے تو سراپا نور. اور ایک ممبر پر بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. یعنی اصل علمی حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. پڑھ لیجیے ان لوگوں کی چیزیں، کوئی فرق نہیں. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ عامت الناس میں آ کر جب وہ مسئلہ بیان ہوگا تو عامت الناس میں بیان کرتے وقت وہ اس اسلوب کو پسند نہیں کریں گے جو بریلوی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے. اسی طرح کا معاملہ دوسرے تمام مسائل میں. یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے نا کہ بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں نے جو خاص طور پر 5 بہت بڑے مسائل کے بارے میں اپنا منفرد نقطہ نظر بیان کیا ہے وہی در حقیقت ان کو ان سے الگ کرتے ہیں. یعنی یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، ہر مجلس میں آتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. یہ کہ حاضر و ناظر ہیں ان سے استمداد ہو سکتی ہے. یعنی اگر بیٹا مانگنا ہے مانگ لیجئے، روٹی مانگنی ہے مانگ لیجئے، کوئی عرضداشت پیش کرنی ہے کر دیجئے. یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے. یہ بات کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور یعنی ان کی حقیقت ایک نورانی وجود کی ہے. خاص جو ان کے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بات کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم تعلق پیدا کرتے ہیں یہ تعلق توسل کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کے ذریعے سے عرفان حاصل ہو، ان کے ذریعے سے منازل طے کی جائیں اور ان کے ذریعے سے روحانی مراتب ملیں اور انہی کے ذریعے سے دنیوی حاجات میں بھی توسل کا طریقہ اختیار کر لیا جائے. یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اس کو. اسی طریقے سے علم غیب اسی کی گویا فرع ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب محیط کل ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن وہ کس کا علم ہے؟ جمیع ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا اس کا علم ہے. ذات خداوندی کا علم اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اتنا تو بہرحال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا. شرطیں 2 لگا دیتے ہیں کہ یہ علم ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے عطا سے حاصل ہوا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سارا کا سارا ہے جو اللہ کے
تعالیٰ کی ذات میں مجتمع ہے، بلکہ جمی ما کان و ما یکون کا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو علم غیب کے بارے میں اسی سے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اختیارات کا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، کہتے ہیں نا مختار کل ہیں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں پکڑیں، جس کو چاہیں چھوڑیں۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ یہ مسائل جب بریلوی حضرات بیان کرتے ہیں عام ممبروں پر آ کر تو تواحش ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن صوفیانہ زبان میں اور اس خالص خواص کے نقطہ نظر میں یہ ساری چیزیں واقعہ یہ کہ ان کے ہاں بھی موجود ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت کروڈ ہو گئی، یعنی یہ صورت ان کی بن گئی ہے۔ اب یہ صورت جب بن جاتی ہے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان بڑے بڑے مسائل میں جب مارکا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان چیزوں کی نفی کرتے ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان میں سے ایک ایک چیز اپنے اکابر کے بارے میں مانتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد پھر وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تم لوگ تو اصل میں گستاخ۔ اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ جو زبان تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل شہید نے اختیار کی ہے عام آدمی کو شرک و بدعت سمجھانے کے لیے، وہ زبان بعد کے دیوبندی اکابر میں بھی رہی ہے۔ اب وہ زبان جب اختیار کی جاتی ہے تو اس سے یہ دوسرے حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب عامت الناس کو بھڑکانے کا موقع میسر آ گیا ہے، ان کو اب بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح گستاخ پیغمبر ہیں، یہ تو کسی فضیلت کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان 5 بڑے بڑے مسائل میں بہت مار کے ہمارے یہاں گرم رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان کی بنیاد نہیں پائی جاتی۔ ان بنیادی حقیقتوں کو ماننے کے بعد بڑا مشکل ہے کہ ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے۔ جس آدمی کو اس کا شوق ہو وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے مجموعہ رسائل کا مطالعہ کرے، اور خاص طور پر اس جلد کا مطالعہ کرے جس میں ان مسائل پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ یہ دیکھ لے گا کہ وہ ساری اساسات جو اہل تصوف مانتے ہیں اسی سے اس نے استدلال کی بنیاد اٹھائی ہے اور اپنے نقطہ نظر کو انہوں نے ثابت کر دیا ہے طریقے سے۔ تو یہ چیز بھی یوں سمجھ لیجئے کہ مشترک ہے، البتہ اس میں یہ خصوصیت نمایاں ہو گئی ہے، یعنی وہ دین جو خواص کا دین ہے وہ دین عوام میں آیا ہے، عوام میں آیا تو اس کی زبان بدلی ہے، اس کے نتائج بدلے ہیں، اس کی فرو بدلی ہیں، اور اس سے یہ چیزیں نمودار ہو گئی ہیں جن کو دیکھتے ہی آدمی اب جان لیتا ہے کہ یہ تو کوئی بریلوی بول رہا ہے۔ وہی چیزیں خواص کے اسلوب میں، خواص کی زبان میں سب کی سب وہاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس کے نظائر شواہد ان کے ہاں بھی پوری طرح ملتے ہیں۔ تقلید کے معاملے میں بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دونوں یکساں ہیں، دونوں احناف سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کا نقطہ نظر بالکل وہی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ استدلال جو وہاں سنتے ہیں وہی استدلال وہاں سن سکتے ہیں، وہ رویہ جو وہاں دیکھتے ہیں وہی رویہ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ روایت پرستی کے معاملے میں البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دیوبندی حضرات محتاط، یعنی روایت پرستی موجود ہے لیکن پھر بھی ان کے ہاں کچھ رکھ رکھاؤ ہے۔ کوئی چیز اگر بہت زیادہ اصول سے ٹکرا رہی ہوگی، ضابطے کے خلاف ہوگی تو کچھ جرا نقص کر دیں گے۔ بریلوی حضرات کا موقف اس معاملے میں، یار میں بریلوی حضرات کا موقف جب بیان کر رہا ہوں تو کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کے سید الطائفہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فضائل کے معاملے میں تو محدثین نے اجازت دے رکھی ہے۔ اب جب فضائل کے معاملے میں اجازت دے رکھی اور اس پر امت کا اتفاق ہو گیا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کسی روایت کے بارے میں اگر وہ احکام کے باب سے متعلق نہیں ہے تو جر و نقص کے معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر فرض کر لیجیے کہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ بحث کریں گے نا اس کے اوپر کہ روایت کیا ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بحث کرنے کا معنی کیا ہے؟ کسی مسلمان سے توقع ہو سکتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات مشہور کر دے گا؟ بھائی یہ مسلمانوں کے بارے میں بدزنی ہے۔ روایت ایک کتاب میں بیان ہو گئی، نہیں باقی کتابوں میں بیان ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس روایت کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ بڑے تعصب کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کرامتوں اور اعلیٰ مقامات سے کیا بیر ہے کہ جو روایت بھی اس کے متعلق پیش کیجیے اس کے اوپر جر و نقص شروع کر دیتے ہیں، اس کا ذوق بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے راویوں کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ روایت ہے، موجود ہے، اس کے اوپر بنیاد قائم کر دی جاتی ہے۔ اس معاملے میں ان کے توسع کا یہ عالم ہے کہ روایت حدیث کی کتابوں میں ہو یہ بھی ضروری نہیں، روایت کسی تاریخ کی کتاب میں ہو کیا ہی کہنے ہیں۔ روایت اگر عامت الناس کی زبانوں پر بھی ہے، کسی لایانی قصے کہانی کی کتاب میں بھی ہے اور اس میں کوئی فضیلت بیان ہو گئی ہے، کوئی شان بیان ہو گئی ہے، پھر جر و نقص سے پالا تھا۔ اس لیے یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے معاملات بریلوی علماء کی زبانوں پر سنے جاتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی بنیاد انہی روایات پر قائم ہے۔ اور یہ روایات کا ذخیرہ ہمارے ہاں ہر دور میں لوگوں نے بڑی فیاضی کے ساتھ فراہم کیا ہے،
اور معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 2-3 صدیوں ہی میں اس معاملے میں کوئی بخل نہیں برتا گیا، وہ موجود ہے. زیادہ کوئی کتاب اٹھا کر وہ روایت نکال لیجیے، اس کے بعد نور کی روایتیں، بشریت کے خلاف روایتیں، جمی ما کانا و ما یکون کے علم کے بارے میں روایتیں، اس طرح کی روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے، صبح خطبہ دینا شروع کیا، درمیان میں بس نمازوں ہی کا وقفہ کیا، شام تک دیتے رہے، اور جو مکھیاں مچھر دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں سب کا علم انہوں نے صحابہ اکرام کو دے دیا. موجود ہے تو بہرحال پھر اس کے بعد مزید کیا استدلال کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. تو ان کے ہاں روایت پرستی اس اپنی آخری انتہا کو چلی گئی ہے کہ جس میں آدمی بالکل ہی اپنی عقل ختم کر دیتا ہے. جو چیز بھی اگر وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے تو وہ پھر قابل قبول ہوگی، مانی جائے گی، اس کو اختیار کیا جائے گا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں دیوبندی حضرات اور بریلوی حضرات میں جو فرق ہے وہ میں نے عرض کر دیا، ورنہ اساس بالکل یکساں. اس فرق کو سمجھ لیجئے، دونوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی.